اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہمیں بے مقصد نظر نہیں آتی، تو انسان تو ہر مخلوق سے بڑی مخلوق ہے، تو جب باقی چیزیں جو ہیں وہ بے مقصد نہیں ہیں تو انسان بے مقصد کیسے ہو سکتا ہے؟ اس دنیا میں آنے کا کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے مقصد رکھا ہے۔ وہ مقصد سمجھانے کے لیے، وہ مقصد بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو قرآن عطا فرمایا، اور اس مقصد کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ قرآن پڑھو اور نبی کی زندگی کو دیکھو، جس طرح قرآن بتائے، جس طرح نبی کر کے دکھائے، اس طرح تم بھی اپنی زندگی گزارو۔ اور جب تم اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزارو گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیکھا جائے تو جو روز مرہ کے معاملات ہیں وہ ہم نے ویسے بھی کرنے ہی ہیں، لیکن اگر انہی کاموں کو اسی طریقے پر کیا جائے جو طریقہ رسول اللہ علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے، تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کام بھی ہو جاتا ہے اور اس کام پر اللہ تعالیٰ بندے کو اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں، لباس بندے نے پہننا ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ لباس شریعت کے مطابق پہنا جائے۔ بندے نے کھانا کھانا ہے تو وہ کھانا شریعت کے مطابق تناول کیا جائے۔ اگر بندے نے پانی پینا ہے تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ اگر ہم صرف ایک پانی پینے کو دیکھیں تو اس پانی پینے کے اندر حضور کی 7 سنتیں ہیں۔ 7 سنتیں صرف پانی پینے میں ہی ہیں، تو صرف ایک سنت کو ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ بندے کو 100 شہید کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو جب بندہ صرف پانی پینے پر ہی 7 سنتیں ادا کرے گا تو سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے بندے کو 700 شہداء کا ثواب عطا فرمایا۔ اسی لیے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ساری زندگی خربوزہ تناول نہیں فرمایا، خربوزہ نہیں کھایا۔ چاہت بھی تھی، پتہ بھی تھا حضور کی سنت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے خربوزہ نہیں کھایا۔ تو مریدین پوچھتے ہیں کہ آپ خربوزہ کیوں نہیں کھاتے؟ تو آپ نے فرمایا اس وجہ سے کہ مجھے ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ میرے حضور نے خربوزہ کس طرح کھایا ہے۔ میں اس انتظار میں ہوں کہ مجھے یہ پتا چل جائے کہ میرے نبی نے خربوزہ کیسے تناول فرمایا ہے۔ جب مجھے پتا چل جائے گا تو پھر میں حضور کے طریقے کے مطابق خربوزہ کھاؤں گا۔ اب اگر دیکھا جائے تو خربوزہ کھانا تو ایک معمولی سی بات ہے، لیکن جو اولیاء ہیں، جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپنانے والے لوگ ہیں، وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خربوزہ حضور نے کس طرح کھایا ہے، ہم بھی اسی طرح اسی طریقے کے مطابق کھائیں گے۔ تو فائدہ کیا ہوگا کہ اپنی خواہش کے مطابق خربوزہ بھی کھایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ حضور کی سنت کو ادا کرنے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو ادا کیا۔ وہ تو ہر وقت اس انتظار میں رہتے تھے کہ ہمیں پتہ چلے کہ حضور کوئی کام کر رہے ہیں تو ہم بھی اسی طریقے سے کام کریں۔
اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنی کرامت کے ذریعے قبر سے کسی مردے کو زندہ کر کے کھڑا کر دے، اپنی کرامت کے ذریعے قبر سے مردے کو زندہ کر کے لوگوں کے سامنے کھڑا کر دے، اور دوسری طرف ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کر لے، تو آپ فرماتے ہیں قبر سے مردے کو زندہ کر کے کھڑا کرنے سے بڑا کام یہ ہے کہ بندہ حضور کی سنت کو اپنا لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر لے۔ یہ مردے کو قبر سے کھڑا کر دینا زندہ کر کے، اس سے بھی بڑا کام ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق زندگی گزارے۔ آئیے یہاں پر میں ایک حدیث پاک پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواء تبعا لما جئت بہ۔ سرکار فرمایا کہ کوئی بندہ بھی اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا، کوئی بندہ بھی اتنی دیر تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے مطابق نہ ہو جائیں، میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو جائیں۔ اگر کوئی بندہ کامل ایمان والا بننا چاہتا ہے تو فرمایا اس کو اپنی خواہشات کو شریعت کے مطابق کرنا پڑے گا۔ ہماری چاہت یہ ہوتی ہے کہ شریعت جو ہے وہ ہماری خواہشات کے مطابق ہو، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خواہشات کو شریعت کے مطابق کریں، اپنے طریقے کو شریعت کے مطابق کریں۔ دیکھیے صحابی رسول حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک جگہ پر آپ نے وضو فرمایا، تو وضو فرمانے کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا پڑے۔ جب آپ مسکرائے تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ یہاں پر کوئی مسکرانے کی وجہ نہیں تھی، آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ ایک دفعہ یہاں پر میں حضور کے ساتھ تھا تو حضور نے یہاں پر وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے، تو آج کوئی مسکرانے کی وجہ نہیں، میں صرف اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ یہاں پر وضو کر کے میرے آقا مسکرائے تھے۔ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی وجہ ہے یا نہیں، میں نے بس یہ دیکھا ہے کہ میرے حضور مسکرائے تھے، بس میں تو اپنے نبی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ تو اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کوئی وجہ نہ ہو تو حضرت عثمان غنی حضور کی سنت پر عمل کرے، تو ہمارے سامنے تو ہزاروں ایسی وجوہات ہیں کہ جن پر عمل کر کے ہم حضور کی سنت کو ادا کر سکتے ہیں۔ ان کے سامنے تو وجہ ہی کوئی نہیں تھی، لیکن وہ مسکرا پڑے۔ اور ہمیں تو جتنی ضرورت ہے اس چیز کی، ہم تو ایک ایک قدم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کر کے اس کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ہر طرف ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ معاشرہ، یہ نوجوان دین سے دور ہٹتے جا رہے ہیں۔ حضور کی سنت کو اپنانا، دین پر عمل کرنا انتہائی دشوار نظر آتا ہے، مشکل نظر آتا ہے۔ اور اگر کہیں پر کوئی نوجوان ایسا ہو بھی کہ جس کا شوق یہ ہو کہ وہ دین کے ساتھ محبت کرنے والا ہو، دین پر عمل پارا ہونے والا ہو، تو دوسرے دوست اس کو اپنے ساتھ لگا کے دین سے ہٹا دیتے ہیں، یا اس کے کوئی بڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کو کہتے ہیں ابھی تمہاری عمر کیا ہے، تم ابھی صوفی بن گئے ہو، ابھی سے تم نے داڑھی رکھ لی ہے، ابھی سے تم نے مسجد میں آنا جانا شروع کر دی ہے۔ تو جو شوق رکھتا ہے اس کو بھی کسی نہ کسی طرح سے ہٹا دیا جاتا ہے۔
لیکن ہمارا حق یہ ہے، ہم پر لازم یہ ہے کہ ہم جس طرح خود چاہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر عمل کیا جائے، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہمارے ساتھ چلنے والے لوگ بھی دین کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں۔ اور بالخصوص ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے گھروں کے اندر اپنے اپنے گھروں میں دین کا پیغام پہنچانا۔ مرد حضرات تو پھر بھی کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ محافل میں، جمعے کے خطابات میں یا کسی درس کے اندر حاضر ہو کے کوئی دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، کوئی بات سنتے ہیں دین کی اور عمل کرتے ہیں، لیکن ہمارے گھروں کا جو ماحول ہے نا وہ دین سے بالکل دور ہے۔ ہماری فیملیز کے اندر جتنی زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی، اتنا ہی اس چیز کو کم دیکھا جاتا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر گھر کے اندر ایک عورت دیندار ہے، کامل ایمان کے ساتھ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی تابع دار ہے، تو آگے آنے والی جتنی نسل ہوگی وہ ساری حضور کے دین پر عمل کرنے والی ہوگی، ان کی پھر تربیت بھی ایسی کی جائے گی۔ لیکن چونکہ گھروں کے اندر دینی ماحول نہیں ہے تو اس وجہ سے آگے جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی پھر دین کی طرف راغب نہیں ہوتے، ان کو بھی سختی کر کے مسجد میں پڑھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، سختی کر کے نماز کے لیے بھیجا جاتا ہے، ورنہ کوئی بھی جانے کے لیے تیار نظر نہیں آتا۔